بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ملاحظہ کیجئے عمران سیریز کی کہانی وائٹ برڈز، تحریر مظہر کلیم MA، آواز رحمان خان۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ کی اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ جوانا اپنی بحری جہاز نما کار چلاتا ہوا شہر کے مضافات کی طرف جانے والی سڑک پر تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سڑک پر کاروں، بسوں اور ویگنوں کی خاصی تعداد موجود تھی، لیکن جوانا کی کار کے انجن کی تیز غراہٹ اور پھر اس کے جیٹ طیارے جیسی رفتار کی آوازیں مل کر ایسا ماحول پیدا کر دیتی تھیں کہ اس سے آگے جانے والی ہر قسم کی ٹریفک خود ہی سائیڈوں پر ہو جاتی تھی اور جوانا بڑے اطمینان سے کار آگے بڑھا لے جاتا تھا۔ جوانا کی کار اسی بے پناہ رفتار سے اڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی کہ ایک موڑ مڑتے ہی جوانا کو یکلخت پوری قوت سے بریک لگانے پڑے اور کار کے ٹائر ہولناک چیخیں مارتے ہوئے سڑک پر جم سے گئے۔ بحری جہاز نما کار اچانک زوردار بریک لگانے کے باوجود نہ ہی الٹی اور نہ ہی گھومی، کیونکہ یہ خصوصی ماڈل کی کار تھی۔ اس کا موجودہ دور کی 10 کاروں سے بھی زیادہ وزن تھا۔ باڈی کی خصوصی ساخت کے ساتھ ساتھ اس کا بریک سسٹم بھی ایسا تھا کہ کار سڑک پر جیسے جم کر رہ جاتی تھی، لیکن اس طرح بریک لگانے کے باوجود ایک ادھیڑ عمر عورت اس کی کار سے ٹکرا کر سڑک پر گری اور جوانا کو اس کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ جوانا نے بجلی کی سی تیزی سے کار کا دروازہ کھولا اور اچھل کر نیچے اتر کر دوڑتا ہوا اس عورت کی طرف بڑھا جو اب کراہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر جوانا پاکیشیا کے بجائے اپنے پہلے دور میں ایکریمیا میں ہوتا تو وہ سرے سے بریک ہی نہ لگاتا، کیونکہ اس وقت وہ عام انسانوں کو سرے سے انسان ہی نہ سمجھتا تھا، اور اگر خصوصی طور پر بریک لگا بھی دیتا تو بجائے نیچے اتر کر اس ٹکرانے والی عورت کی مدد کرنے کے وہ جیب سے مشین پسٹل نکال کر الٹا اس کی کھوپڑی اڑا دیتا کہ وہ اس کے راستے میں آخر آئی ہی کیوں تھی۔ لیکن اب پاکیشیا میں اتنے عرصے تک رہنے کے بعد جوانا کی ایک لحاظ سے کایا پلٹ ہو چکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کار سے نکل کر دوڑتا ہوا اس عورت کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا مدر، بچ گئی ہو؟ شکر ہے، جوانا نے پاکیشیائی زبان میں اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا۔ طویل عرصے سے پاکیشیا میں رہنے کی وجہ سے وہ اب نہ صرف پاکیشیائی زبان آسانی سے سمجھ لیتا تھا بلکہ روانی سے بول بھی لیتا تھا۔ البتہ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ بولنے والا سمجھ جاتا کہ کوئی غیر ملکی یہ زبان بول رہا ہے۔ بیٹے، پتہ نہیں کیسے بچ گئی ہوں، بوڑھی عورت نے کراہتے ہوئے کہا تو جوانا نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور کھڑا کر دیا۔ کہاں جانا تھا آپ نے؟ جوانا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سامنے والے گاؤں میں۔ مگر تم کون ہو؟ تم تو افریقہ کے ہو شاید۔ بوڑھی عورت نے اس بار سے غور سے دیکھتے ہوئے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ میں افریقہ کا نہیں، ایکریمیا کا رہنے والا ہوں، لیکن اب پاکیشیائی ہوں۔ آؤ میں تمہیں اس گاؤں میں پہنچا دوں۔ جوانا نے کہا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ جا کر تماشا نہیں بننا چاہتی۔ بڑا چودھری حشمت سمجھے گا کہ میں تمہیں اپنی حمایت میں لائی ہوں اور پھر وہ میری بیٹی کی لاش بھی دینے سے انکار کر دے گا۔ بوڑھی عورت نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تو جوانا لاش کا سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ لاش؟ یہ کیا کہہ رہی ہو ماں؟ کس کی لاش؟ کیا مطلب؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم 7 سمندر پار کے رہنے والے ہو بیٹے، تمہیں ہم غریبوں کے دکھوں کا کیا پتا؟ میری بدنصیب بیٹی کو کل گاؤں سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ میں روتی پیٹتی بڑے چودھری حشمت کے پاس گئی تو اس نے مجھے کہا کہ تمہاری بیٹی نے اس کے بیٹے چھوٹے چودھری کے منہ پر تھوکا تھا، اسی لیے اسے مار دیا جائے گا۔ اور پھر بڑے چودھری کو میری منت سماجت پر رحم آ گیا اور اس نے مجھے میری بیٹی کی لاش دینے کا وعدہ کر لیا۔ میں اب اس کے پاس جا رہی ہوں تاکہ گاؤں سے ریڑھی لا کر میں اپنی بیٹی کی لاش لے جاؤں۔ بوڑھی عورت نے رک کر پوری بات بتاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں تھوکا تھا تمہاری بیٹی نے اس آدمی پر اور پھر کیوں اسے مار دیا گیا؟ جوانا نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ اب کیا بتاؤں بیٹے، میری بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ چھوٹے چودھری نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی تو میری بیٹی نے چھوٹے چودھری کے منہ پر تھوک دیا اور بھاگ آئی۔ پھر کیا ہوا؟ رات کو چھوٹا چودھری اپنے آدمیوں کے ساتھ آیا اور زبردستی میری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا اور انہوں نے سزا کے طور پر میری بیٹی کو بے عزت کر کے مار دیا۔ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ تمہارے گاؤں والوں نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی؟ جوانا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔
اس کے ذہن میں بوڑھی عورت کی بات سن کر واقعی دھماکے ہونے لگ گئے تھے، کیونکہ اس نے یہاں پاکیشیا میں ایکریمیا سے یکسر مختلف معاشرہ دیکھا تھا، اور جیسے یہ بوڑھی عورت بتا رہی تھی ایسا تو ایکریمیا بھی نہ ہوتا تھا۔ وہ بیچارے کیا کر سکتے تھے، ان کی بھی تو جوان بیٹیاں ہیں، اور یہ سارا گاؤں اور یہاں کی زمینیں چودھری حشمت کی ہیں۔ بوڑھی عورت نے اپنے میلے سے دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تمہارے خاندان میں کوئی مرد نہیں ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ نہیں، پہلے میرے سر کا سائیں اس بڑے چودھری کی خدمت کرتے کرتے مر گیا، پھر ایک بیٹا تھا، وہ چھوٹا سا تھا کہ چھوٹے چودھری سے لڑ پڑا اور پھر اس کی لاش کھیتوں میں پڑی ملی، اس کے بازو، ٹانگیں اور گردن کاٹ دی گئی تھی۔ ایک بیٹی تھی، وہ نامراد بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ بوڑھی عورت نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آؤ میں تیرے ساتھ اس بڑے چودھری کے پاس چلتا ہوں، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ جوانا نے کہا، او نہیں، تمہیں خدا کا واسطہ ایسا مت کرو، وہ بہت ظالم لوگ ہیں، وہ میری بیٹی کی لاش بھی نہ دیں گے، وہ اسے جلا کر راکھ کر دیں گے اور میں اس کی قبر پر جا کر رو بھی نہ سکوں گی۔ تم جاؤ، میں چلی جاؤں گی، بوڑھی عورت نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو جوانا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ بوڑھی عورت نے جس انداز میں باتیں کی تھی اس سے جوانا اس کے ساتھ جانے سے رک گیا تھا، کیونکہ اسے واقعی احساس ہو گیا تھا کہ وہ تو اس چودھری کو ڈانٹ ٹپٹ کر چلا جائے گا، لیکن پھر اس بوڑھی عورت اور اس کے لواحقین کی اور بھی شامت آ جائے گی۔ لیکن اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی وقت خود جا کر ان لوگوں سے بات کرے گا۔ چنانچہ وہ کار میں بیٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ اس وقت دارالحکومت سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ایک نئے بننے والے 5 اسٹار ہوٹل جا رہا تھا۔ یہ 8 منزلہ عظیم و شان ہوٹل خاصے وسیع رقبے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس ہوٹل کا نام بھی ایکریمین ہوٹل تھا، اور ہوٹل کی طرز تعمیر، اس کی اندرونی سجاوٹ، حتیٰ کہ اس کے ویٹرز کے یونیفارم، سب بالکل ایکریمین ہوٹلوں کی طرح کی تھی۔ جوانا ایک بار عمران کے ساتھ اس ہوٹل میں آیا تھا، اور پھر وہ جب بھی بور ہوتا تو کار لے کر اس ہوٹل میں آ جاتا، اور یہاں وہ کئی گھنٹہ گزار دیتا تھا، کیونکہ یہاں پہنچنے کے بعد اسے واقعی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ دوبارہ ایکریمیا میں آ گیا ہو۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ پاکیشیا سے بور ہو گیا تھا اور ایکریمیا واپس جانا چاہتا تھا، کیونکہ عمران کی طرف سے اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی، لیکن بس چند گھنٹوں کے لیے ایکریمین ماحول میں رہنا بلا شبہ اسے اچھا لگتا تھا، اسی لیے وہ ادھر آ نکلتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل پہنچ گیا، اور پھر اس نے کار جیسے ہی ایک سائٹ پر بنی ہوئی بڑی سی پارکنگ میں داخل کی تو وہ سامنے سے ٹائیگر کو آتے دیکھ کر چونک پڑا۔ ٹائیگر اپنی کار پارک کر کے واپس آ رہا تھا، وہ بھی جوانا اور اس کی کار کو دیکھ کر رک گیا۔ جوانا نے کار پارک کی اور پھر وہ کار سے باہر آ کر ٹائیگر کی طرف بڑھا۔ سلام اور مصافحے کے بعد وہ دونوں ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تم شاید آج یہاں پہلی بار آ رہے ہو؟ میں تو یہاں اکثر آتا رہتا ہوں۔ ہاں، ایک آدمی ہارڈی یہاں رہائش پذیر ہے، میں نے اس سے ملنا ہے۔ کمال ہے، یہاں تو پورا ماحول ہی ایکریمین ہے۔ ٹائیگر نے حال میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، اسی لیے تو میں اسے منی ایکریمیا کہتا ہوں۔ جوانا نے مسکراتے ہوئے اور ایک کونے میں موجود اپنی مخصوص میز کی طرف بڑھ گیا۔ تم وہاں بیٹھو، میں ہارڈی سے مل کر واپس آتا ہوں، پھر بیٹھیں گے۔ ٹائیگر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ جوانا اپنی پسندیدہ میز پر بیٹھ گیا۔ کافی لے آؤ، جوانا نے ویٹر کے قریب آنے پر کہا، اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس مڑا۔ جوانا کے ذہن میں بار بار وہ بوڑھی عورت اور اس کی بتائی ہوئی باتیں گھوم رہی تھی۔ کافی اس کے میز پر سرو کر دی گئی اور وہ آہستہ آہستہ کافی سپ کرنے لگا۔ شراب وہ کافی عرصے سے چھوڑ چکا تھا، ورنہ اب تک اس کی میز پر شراب کی خالی بوتلوں کا ڈھیر خاصی تعداد میں نظر آتا، لیکن اب وہ ہاٹ کافی کو اسی طرح سپ کر رہا تھا جیسے کافی شراب سے بھی زیادہ اسے لطف دے رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ مل گیا وہ آدمی؟ نہیں، اسے ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑ گیا، وہ پیغام چھوڑ گیا ہے کہ وہ کل واپس آئے گا، ٹائیگر نے کہا۔ تو جوانا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ویٹر کو ٹائیگر کے لیے کافی لانے کا کہہ دیا۔ ویٹر نے کافی کے برتن لا کر رکھ دیے اور ٹائیگر کافی تیار کرنے میں لگ گیا۔ ٹائیگر، کیا پاکیشیا کے دیہات میں بھی سنیکس ہوتے ہیں؟ اچانک جوانا نے کہا تو ٹائیگر چونک پڑا۔ سنیک سے تمہارا مطلب ہے سام؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، سام تو ہوتے ہی دیہاتوں میں ہے، شہروں میں تو ہر طرف پختہ علاقے ہیں، ورنہ سام کیسے آ سکتے ہیں؟ میں ان سنیکس کی بات نہیں کر رہا، ان انسانوں کی بات کر رہا ہوں جن کے افعال و اعمال سانپوں جیسے ہوتے ہیں۔
जोआना ने हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, सॉरी, मैं समझा असल स्नैक्स के बारे में पूछ रहे हो। तुम उन स्नैक्स की बात कर रहे हो जिनकी किलिंग के तुम चीफ हो। टाइगर ने कॉफी को सिप करते हुए हंसकर कहा, कैसी तंजीम और कैसा चीफ, छोड़ो इस बात को यार। यहाँ तो गुंडों और बदमाशों को मारना भी दहशतगर्दी और जुर्म समझा जाता है, इसीलिए बस एक दो केसेस के बाद तंजीम बेकार हो गई। जोआना ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, स्नैक्स तो खत्म नहीं होंगे जो है ना, लेकिन असल में तुम हाथ हल्का नहीं रख सकते, इसीलिए मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। टाइगर ने जवाब दिया, बहरहाल जो मैंने पूछा है वो बताओ, तुमने ये बात क्यों की है? क्या कोई खास वाकया हुआ है? हाँ, मेरा ख्याल था कि ये गुंडे बदमाशी सांप हैं और जो शहरों में रहते हैं, लेकिन आज जो कुछ मैंने सुना है इससे मुझे लगता है कि शहरों में रहने वाले गुंडे और बदमाश तो संपोलिए हैं, असल सांप तो देहातों में रहते हैं। जोआना ने कहा तो टाइगर मजीद चौंक पड़ा। हुआ क्या है, बताओ तो सही। टाइगर ने कहा तो जोआना ने उसे उस औरत की कार से टकरा कर गिरने और फिर उसे होने वाली तमाम गुफ्तगू दोहरा दी। वेरी बैड, इस हद तक सफाकी, वहाँ कोई कानून नहीं है। टाइगर ने भी गुस्सीले लहजे में कहा, यही बात तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पाकिशिया के देहातों के बारे में कोई मालूमात नहीं। जोआना ने कहा, मैंने सुना तो है कि देहातों के बड़े जमींदार अपने मुलाजिमों, नौकरों और जमीन को आबाद करने वाले गरीब लोग, जिन्हें यहाँ मज़ारे या हारी कहा जाता है, पर जुल्म करते हैं, लेकिन इस अंदाज के जुल्म का तो मैंने सोचा भी न था। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, मुझे पहले तो ये ख्याल आया था कि मैं उस औरत के साथ जाकर उस चौधरी और उसके बेटे का खात्मा कर दूं, लेकिन फिर मैंने जब उस औरत की हालत देखी तो मैंने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि मैं तो कार्रवाई करके चला जाता, लेकिन उस औरत और उसके रिश्तेदारों की जिंदगियां अजीरन कर दी जाती। लेकिन अगर उस बूढ़ी औरत की बातें सच हैं तो फिर उन सांपों का सर कुचलना इंतहाई जरूरी है। जोआना ने कहा, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत तो न मिलेगा और न ही किसी ऐसे आदमी ने उसके खिलाफ गवाही देनी है जो वहाँ गांव में रहता हो। टाइगर ने कहा तो जोआना बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारा ख्याल है कि हम बाकायदा कानूनी कार्रवाई करें? उस बड़े चौधरी की गर्दन पर जब मेरा हाथ होगा तो फिर किसी सबूत और गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोआना ने कहा, कहाँ वो औरत तुम्हारी कार से टकराई थी और उस बड़े चौधरी और औरत का नाम क्या है? गाँव का क्या नाम था? टाइगर ने पूछा। उस औरत के नाम का तो मुझे इल्म नहीं और न ही मैंने पूछा, अलबत्ता उसने बड़े चौधरी का नाम हशमत बताया था। जोआना ने कहा, और उसके साथ ही उसने उस जगह के बारे में बता दिया जहां वो बूढ़ी औरत उसकी कार से टकरा कर गिरी थी। ठीक है, मैं कल जाकर सारी मालूमात हासिल कर लूंगा, फिर तुम्हें रिपोर्ट दूंगा। ऐसे सांपों का खात्मा वाकई जरूरी है। टाइगर ने कहा, तुम्हें वहाँ कोई कैसे कुछ बताएगा? वो सब लोग तो उनसे इंतहाई खौफजदा होंगे। जोआना ने कहा, तुम फिक्र ना करो यार, ये इलाका दारुल हुकूमत के करीब है। उस इलाके के बहुत से लोग होटलों और क्लबों में मुलाजिम होंगे। मैं उनमें से किसी को तलाश करके उसके जरिए मालूमात हासिल कर लूंगा। टाइगर ने कहा तो जोआना ने इस बात में सर हिला दिया। तुमने यहाँ कब तक रहना है? टाइगर ने चंद लम्हे खामोशी के बाद पूछा। मैं तो 2-4 घंटे और बैठूंगा। क्यों? जोआना ने कहा, तो फिर मुझे इजाजत दो, मैं बहरहाल 1-2 रोज में मालूमात हासिल करके वहाँ राना हाउस आ जाऊंगा, फिर जैसे सूरत हाल होगी वैसे ही कर लेंगे। टाइगर ने उठते हुए कहा तो जोआना ने भी इस बात में सर हिला दिया और टाइगर उससे मुसाफिहा करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। कमरे का दरवाजा खुला तो ऑफिस टेबल के पीछे बैठा हुआ लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी बेख्तियार चौंक पड़ा। उसका चेहरा उसके जिस्म की मुनासिबत से खासा चौड़ा था और उस पर जख्मों के मुंदमिल शुदा निशानात जगह जगह फैले हुए थे। तंग पेशानी और आगे को निकली हुई ठोड़ी को देखकर ही महसूस हो जाता था कि वो कोई बड़ा बदमाश और गुंडा है और फितरतन सफाक आदमी है। दरवाजे से एक छोटे कद लेकिन गोल मटोल जिस्म का मालिक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने डार्क ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था। ओह टिमोथी, तुम हो, आ जाओ। मेज के पीछे बैठे हुए आदमी ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा, सुनाओ कैसे हो जॉस्टन, कैसा जा रहा है तुम्हारा कारोबार? आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। ठीक जा रहा है। कोई खास बात जो तुम आज इधर आ निकले हो? जॉस्टन ने कहा। पहले मुझे मेरी पसंदीदा शराब की बोतल दो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा काम लेकर आया हूँ। टिमोथी ने कहा। अच्छा, फिर तो वाकई तुम पूरी बोतल के हकदार हो, जॉस्टन ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर उसने साइड पर मौजूद एक अलमारी खोली और उसमें से शराब की एक बोतल निकालकर टिमोथी के सामने रख दी। तुम नहीं लोगे? नहीं, मैं ऑफिस में शराब नहीं पीता, जॉस्टन ने जवाब दिया तो टिमोथी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर बोतल खोलकर उसने उससे मुंह लगाया और उस वक्त तक मुंह ना हटाया जब आधी से ज्यादा बोतल उसके हलक से नीचे उतर गई। गुड, ये होती है शराब, बाकी तो पानी होते हैं।
टिमोथी ने मुसरत भरे लहजे में कहा तो जॉस्टन बे इख्तियार मुस्कुरा दिया। दारुल हुकूमत के करीब एक गांव है, जौहर नगर, क्या तुमने देखा हुआ है? टिमोथी ने कहा तो जॉस्टन बे इख्तियार चौंक पड़ा। गांव? मेरा किसी गांव से क्या ताल्लुक? जॉस्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा, इसका मतलब है कि तुम उस गांव के चौधरी हशमत को भी नहीं जानते होगे। नहीं, कौन है ये? हैरत है, तुम इतने अरसे से ये क्लब बिजनेस कर रहे हो लेकिन चौधरी हशमत को नहीं जानते। रेड क्लब का असल मालिक वही है। टिमोथी ने कहा तो जॉस्टन बेख्तियार उछल पड़ा। रेड क्लब? लेकिन उसका मालिक तो हाशिम खान है। जॉस्टन ने कहा तो टिमोथी हंस पड़ा। वो तो डमी आदमी है, असल मालिक चौधरी हशमत है। और ये भी सुन लो कि चौधरी हशमत पाकिस्तान में ड्रग बिजनेस का बहुत बड़ा सरगना है। रेड डॉग नामी तंजीम का सरबरा भी वही है, लेकिन बज़ाहिर वो आम सा देहाती आदमी नजर आता है, किसी के सामने नहीं आता। टिमोथी ने जवाब देते हुए कहा, साथ साथ वो शराब भी पी रहा था। अच्छा होगा फिर? जॉस्टन ने कतरे उकताए हुए लहजे में कहा। एक आदमी है हार्डी, जानते हो उसे? टिमोथी ने पूछा। एक नहीं, कई हार्डियों को जानता हूँ। और सुनो, साफ साफ बताया करो खुलकर। इस बार जॉस्टन ने कदरे गसीले लहजे में कहा, यह हार्डी एक्रीमिया की एक बैनुल-अक़वामी ड्रग बिजनेस की तंजीम ब्लैक स्टार का यहाँ नुमाइंदा है और ब्लैक स्टार यहाँ पाकिस्तान में अपने कदम जमाना चाहती थे। हार्डी इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों से मिल रहा है। वो चूंकि काफी तवील अरसे से यहाँ रह रहा है और उसके ताल्लुकात भी खासे वसी हैं, इसीलिए वो यहाँ कदम जमा रहा है। इसलिए हमें इस हार्डी का खात्मा करना होगा और मैंने ये काम बुक कर लिया है। अब तुम बताओ कि क्या तुम ये काम करोगे? टिमोथी ने कहा तो जॉस्टन ने एक तवील सांस लिया। काम तो हमारा है, लेकिन पहले ये बताओ कि उस हार्डी की तफसील क्या है? वो कहाँ उठता बैठता है? उसका हुलिया क्या है, ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि मैंने किसे ऑफर करनी है। और ये भी बताओ कि रकम कितनी दोगे? जॉस्टन ने इस बार खालिसतन कारोबारी अंदाज में कहा तो टिमोथी ने उसे हार्डी के बारे में मतलूबा तफसील बता दी। ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम किसे ऑफ कराना चाहते हो। बोलो, कितनी रकम दोगे? जॉस्टन ने कहा। तुम बताओ, टिमोथी ने पूछा। सिर्फ $50 लाख। जॉस्टन ने कहा तो टिमोथी बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। मैंने तुम्हें पाकिस्तान के सदर को ऑफ कराने की हिदायत नहीं दी। एक आम से बदमाश की बात है। मैंने इस काम की $1 लाख में बुकिंग की है और तुम मुझसे $50 लाख मांग रहे हो। टिमोथी ने तेज तेज लहजे में कहा। फिर तुम्हें उस हार्डी के बारे में मालूम नहीं टिमोथी? जिस हार्डी की तुम बात कर रहे हो ये आम बदमाश नहीं है, इस मुल्क का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है और उसका खासा वसी गैंग है। जॉस्टन ने कहा। ओ, तुम गलत समझे हो। इस हार्डी को मैं भी जानता हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो। उसके कान की एक लो कटी हुई है, लेकिन ये दूसरा हार्डी है और रेड क्रॉस क्लब में उठता बैठता है। ठहरो, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। टिमोथी ने कहा और जेब से एक लिफाफा निकालकर उसने उसे खोला और तस्वीर निकालकर जॉस्टन के सामने रख दी। ओह अच्छा, तुम इसकी बात कर रहे हो? इसे भी मैं जानता हूँ। चलो ठीक है, $1 लाख ही दे दो। जॉस्टन ने कहा। नहीं, $50,000। तुम्हारे $50,000 मेरे, और ये भी तुम्हारे लिए है, वरना आम से किसी पेशावर कातिल को $10,000 देकर भी इसका खात्मा कराया जा सकता है। टिमोथी ने कहा। चलो आखिरी बात कर रहा हूँ, $60,000 दे दो। जॉस्टन ने कहा। ओके ठीक है, डन। टिमोथी ने कहा और जेब से डॉलर्स की गड्डियां निकालकर उसने जॉस्टन के सामने रख दी। ये $30,000 हैं, आधे, बाकी काम के बाद। टिमोथी ने कहा तो जॉस्टन ने अज़बात में सर हिलाते हुए गड्डियां उठाकर मेज की दराज में डाल दी। अब बताओ कब तक काम हो जाएगा? 1 हफ्ते के अंदर। ओके, जब काम हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। टिमोथी ने उठते हुए कहा। ये तस्वीर मेरे पास छोड़कर जाओ। जॉस्टन ने कहा तो टिमोथी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान अपने फ्लैट में बैठा नाश्ते के बाद अखबारात के मुताले में मसरूफ था, जबकि सुलेमान शॉपिंग के लिए गया हुआ था। उन दिनों चूंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के पास कोई काम ना था, इसलिए इमरान दोपहर तक अखबारात, रिसाले और किताबें पढ़ता और फिर दोपहर के बाद वो रात गए तक आवारागर्दी के लिए निकल जाता। अभी वो नाश्ते से फारिग होकर अखबारात के मुताले में मसरूफ था के पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हकीर फकीर पुरतकसीर हिच मदा बंदा नादान अली इमरान MSc DSc ऑक्सन वल्दे अब्दुर्रहमान बोल रहा हूँ। इमरान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाकर इस तरह बोलना शुरू कर दिया जैसे कोई टेप चल रहा हो। उसकी नजरें बदस्तूर अखबार पर जमी हुई थी। जोसेफ बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से जोसेफ की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि जोसेफ की कॉल उसके लिए कतई गैर मुतवक्को थी। क्या हुआ? क्या कोई डॉक्टर नाराज हो गया है?
عمران نے اخبار کو سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا، باس آپ جوانا کو واپس ایکریمیا جانے کی اجازت دے دیں۔ جوزف نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران پہلے سے بھی زیادہ چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ کیا ایکریمیا سے کسی لڑکی کا فون آ گیا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، جوینا گزشتہ 1 ماہ سے دارالحکومت کی حدود سے باہر نئے بننے والے ایکریمین ہوٹل میں جا کر کئی گھنٹے گزار کر آتا ہے اور پھر آ کر مجھ سے مسلسل ایکریمیا کے بارے میں ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا اس نے خود تمہیں کہا ہے کہ وہ اسے ایکریمیا جانے کی اجازت لے دو یا تم نے اپنے طور پر اندازہ لگایا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں ایکریمیا کی باتیں سن کر تنگ آ گیا ہوں باس، جوزف نے کہا، جبکہ وہ تمہاری افریقہ کے بارے میں باتیں سن کر بھی کبھی تنگ نہیں آیا۔ پھر عمران نے کہا، باس وہ ایکریمیا کی باتیں اس انداز میں کرتا ہے جیسے اسے ایکریمیا بہت یاد آ رہا ہو، بالکل ایسے جیسے لاساشی جھیل کے پانی سے بچھڑنے والی کونچ آوازیں نکالتی ہے۔ کہاں ہے جوانا؟ میری اس سے بات کراؤ۔ ہولڈ کریں باس۔ ہیلو ماسٹر، میں جوانا بول رہا ہوں۔ جوزف بتا رہا ہے کہ ان دنوں تمہیں ایکریمیا بے حد یاد آ رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم شاید کسی خوف کی وجہ سے ایکریمیا جانے کی اجازت نہیں مانگ رہے، اسی لیے اس نے مجھے فون کر کے درخواست کی ہے کہ تمہیں ایکریمیا واپس جانے کی اجازت دے دوں۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ماسٹر اب میں نے ایکریمیا واپس جا کر کرنا کیا ہے؟ اب تو وہاں تمام حالات ہی بدل گئے ہوں گے اور پھر میرا مزاج اور فطرت بھی بدل گئے ہیں۔ جوینا نے جواب دیا، شادی کر کے بچے پالنا جیسے کہ اچھے شوہر کیا کرتے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ عمران نے کہا، یہ میرے بس سے باہر ہے ماسٹر۔ تو پھر کیا تمہارے بس میں ہے وہ بتا دو۔ ماسٹر میں سنیکس کے سر کو چلنا چاہتا ہوں لیکن ایسا کر نہیں سکتا۔ آپ رانا ہاؤس آتے ہی نہیں ہے۔ سارا دن مجھے جوزف کے وچ ڈاکٹروں اور دیوی دیوتاؤں اور دیووں کے قصے سننے پڑتے ہیں، اسی لیے میں خیال بدلنے کے لیے ایکریمین ہوٹل چلا جاتا ہوں اور پھر واپس آ کر میں جوزف کو وہاں کے بارے میں بتاتا ہوں، اسی لیے وہ شاید یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ میں ایکریمیا جانا چاہتا ہوں۔ جوینا نے کہا، تم سنیک کلر کے چیف ہو، تمہاری تنظیم کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے، تمہیں کس نے منع کیا ہے کہ تم اس تنظیم کے تحت کام نہ کرو؟ عمران نے کہا، ماسٹر جب بھی میں کام کرتا ہوں یہاں سب چیخ پڑتے ہیں جیسے میں نے سانپوں کے بجائے معصوم انسانوں کے سر کچل دیے ہوں، اور ماسٹر اب تو مجھے نئی بات کا علم بھی ہوا ہے کہ اصل سنیک تو پاکیشیا کے دیہاتوں میں رہتے ہیں جن کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ جوانا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ دیہات میں سنیکس؟ کیا مطلب؟ تم کب گئے ہو پاکیشیا کے کسی دیہات میں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو جوانا نے ایکریمین ہوٹل جاتے ہوئے بوڑھی عورت کے کار سے ٹکرانے اور پھر اس عورت سے ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی۔ اس کے باوجود تم اسے ان حالات میں چھوڑ کر ہوٹل چلے گئے، کیوں؟ عمران کا لہجہ یکلخت انتہائی تلخ ہو گیا۔ ماسٹر میں تو اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن وہ میرے ساتھ جانے کا سن کر ہی اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ مجھے مجبوراً اپنا ارادہ بدلنا پڑا، کیونکہ لڑکی تو اب زندہ نہ ہو سکتی تھی لیکن وہ لوگ اس بوڑھی عورت اور اس کے دوسرا رشتہ داروں کو بھی بعد میں ہلاک کر سکتے تھے۔ ہوٹل میں اچانک ٹائیگر مل گیا تو میں نے ٹائیگر کو بھی یہ ساری بات بتائی تو اس نے کہا کہ وہ 1-2 روز کے اندر اس چودھری حشمت کے بارے میں تمام تفصیلات مجھے بتا دے گا، لیکن ابھی تک تو اس نے رابطہ ہی نہیں کیا۔ جوینا نے کہا، ویری بیڈ، اس قدر ظلم اور اس طرح کھلے عام۔ تم وہی ٹھہرو، میں ٹائیگر سے خود بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ وہاں چلوں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا۔ اس نے الماری میں سے ٹرانسمیٹر نکال کر اسے میز پر رکھا اور اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو علی عمران کالنگ اوور۔ عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس باس، ٹائیگر بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی، کہاں موجود ہو اس وقت؟ اوور۔ اپنے کمرے میں ہی ہوں باس، باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا، اوور۔ اوکے، پھر میں فون پر بات کرتا ہوں، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ٹائیگر بول رہا ہوں۔ ٹائیگر، تمہیں ایکریمین ہوٹل میں جوانا نے اس چودھری حشمت کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ یس باس، بات ہوئی تھی۔ پھر تم نے اس بارے میں کیا معلومات حاصل کی ہیں؟ عمران کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ باس، چودھری حشمت جوہر نگر کا بہت بڑا زمیندار ہے، اس کا ڈیرا تو وہی جوہر نگر میں ہی ہے، لیکن اس کی ایک رہائش گاہ دارالحکومت کے قریب کالونی میں بھی ہے۔ اس پورے علاقے کا مالک چودھری حشمت تھا، اس نے یہ پوری کالونی فروخت کی تھی، اور ہاں، اس نے انتہائی شاندار کوٹھی بنوائی ہوئی ہے۔ وہ زیادہ تر ڈیرے پر ہی رہتا ہے لیکن کبھی کبھار شہر میں آ جاتا ہے۔ اس بوڑھی عورت کو گاؤں سڑک کے پار ہے،
اسے قادرن گاؤں کہتے ہیں، چھوٹا سا گاؤں ہے اور وہاں کے تمام رہنے والے چودھری حشمت کے ہی مزارے ہیں۔ اس بوڑھی عورت کا نام مئی بخشو بتایا گیا ہے۔ اس کی نوجوان بیٹی جس کا نام رقیہ تھا، اسے چودھری حشمت کے بیٹے چودھری نثار نے، جسے یہاں چھوٹا چودھری کہا جاتا ہے، اپنے ساتھ جانے کے لیے کہا تو رقیہ اس کے منہ پر تھوک کر بھاگ گئی۔ چھوٹے چودھری نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور پھر اپنے ڈیرے سے آدمی منگوا کر اسے زبردستی ار کے گز کے اٹھا کر ڈیرے پر لے گیا۔ اس کی ماں روتی پیٹتی گاؤں کے امام مسجد کے ساتھ ڈیرے پر گئی تو چودھری حشمت نے اس کی بیٹی کو بیچنے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ کل آ کر وہ اپنی بیٹی کی لاش لے جائے، اور اس کے ساتھ ہی اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر ڈیرے سے نکال دیا اور امام مسجد اسے واپس گاؤں لے آیا۔ اور پھر ساری رات وہ بوڑھی عورت روتی رہی، لیکن گاؤں والے اس کی کوئی مدد نہ کر سکتے تھے۔ دوسرے روز اس نے صبح ہی ڈیرے پر جانے کی کوشش کی، لیکن اسے روک دیا گیا کیونکہ ابھی اس کی لڑکی کی ہلاکت کی کوئی اطلاع نہ ملی تھی۔ پھر شام کے وقت اسے اطلاع ملی کہ اس کی لڑکی کو ہلاک کر دیا گیا تو وہ بیچاری روتی پیٹتی ہوئی جوہر نگر جاتے ہوئے جوانا کی کار سے ٹکرا گئی۔ بہرحال بڑے چودھری نے لڑکی کی لاش خود کسی ریڑھی پر ڈال کر گاؤں بھجوا دی اور گاؤں والوں نے اسے دفن کر دیا۔ وہ بوڑھی عورت پہلے صدمے سے بے ہوش ہوئی، پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں ہی ہلاک ہو گئی۔ میں نے کل شام ان سارے واقعات کے بارے میں تصدیق کی تھی اور آج میرا ارادہ تھا کہ میں رانا ہاؤس جا کر جوانا سے اس بارے میں بات کروں گا۔ ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ سب تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ کیا تم گاؤں گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، ہوٹل ذیشان کا ایک ویٹر جوہر نگر کا رہنے والا ہے، مجھے اس لیے اس بارے میں معلوم ہوا تھا کہ ایک بار اس کی بیوی بیمار تھی تو اس کی پریشانی دیکھ کر میں نے اس سے پوچھ لیا تو اس نے بتایا کہ وہ جوہر نگر کا رہنے والا ہے اور اسے اطلاع ملی ہے کہ وہاں اس کی بیوی بے حد بیمار ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں تھا کہ اسے کسی ٹیکسی میں یہاں لے آتا اور ہسپتال داخل کراتا، تو میں نے اس کا بندوبست کرا دیا۔ پھر میں نے ہسپتال میں بھی اس سے رابطہ رکھا۔ جب اس کی بیوی صحت مند ہو گئی تو میں نے اسے اس کے کہنے پر واپس گاؤں بھیج دیا، اسی لیے میں نے اس ویٹر کو یہ معلومات حاصل کرنے کا کام دیا اور اسے ہوٹل سپروائزر سے چھٹی لے کر دی۔ کل رات وہ ویٹر واپس آیا ہے اور اس نے یہ ساری تفصیل مجھے بتائی ہے۔ ٹائیگر نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم یہ معلوم کراؤ کہ اس وقت وہ چودھری حشمت اور اس کا بیٹا کہاں موجود ہیں اور پھر مجھے فون کر کے بتاؤ، میں تمہارے فون کا انتظار کر رہا ہوں۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ اس کے ذہن میں ٹائیگر کی بتائی ہوئی باتیں بچھو کی طرح ڈنک مار رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس طرح بھی انسانی جانوں سے کھلے عام کھیلا جا سکتا ہے، اور وہ بھی دارالحکومت کے قریب، اور اس دور میں جب ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے باقاعدہ NGOs بھی کام کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بیٹا سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک چودھری حشمت اور اس کے بیٹے کو سزا دینے سے تو ایسے جرائم نہیں رک سکتے۔ پورے پاکیشیا میں پھیلے ہوئے دیہات میں لاکھوں نہیں تو سینکڑوں ایسے چودھری ہوں گے، پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ وہ کافی دیر بیٹا سوچتا رہا اور پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی۔ میں علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، یس سر، میں بات کراتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، سر سلطان بول رہا ہوں، علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، او ہو، کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سر سلطان نے قدرے بوکلائے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ سر سلطان اس کی سنجیدگی کی وجہ سے بوکلا گئے ہیں۔ سر سلطان، یہ ہمارے ملک کے دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاکیشیا کے غریب عوام کا کوئی محافظ نہیں ہے؟ کیا آپ اور آپ جیسے بڑے آفیسر جو بڑی بڑی سیٹوں پر براجمان ہیں، وہ غریب عوام کو کاٹنے والے سانپوں سے نہیں بچا سکتے؟ آخر غریب بے بس اور لاچار عوام کہاں جا کر فریاد کریں؟ عمران نے سے پہلے سے زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا، او کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، تم اس قدر سنجیدہ کیوں ہو رہے ہو؟ سر سلطان نے اس بار واقعی پریشان ہوتے ہوئے کہا تو عمران نے انہیں بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کے بارے میں تفصیلات بتا دی۔ ویری بیڈ، اس قدر ظلم، اس قدر کھلے عام، ایسا انسانیت سوز ظلم، ویری بیڈ۔ میں ابھی IG پولیس سے بات کرتا ہوں، ایسے لوگوں کو عدالت کے کٹہرے میں ضرور آنا چاہیے۔ سر سلطان نے کہا، وہ بڑے جاگیردار ہیں، اسی لیے پولیس ان کا کیا بگاڑ لے گی؟ پھر ان کے خلاف گواہی کون دے گا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو پھر تم بتاؤ کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ذاتی طور پر یہ سب کچھ سن کر دلی رنج پہنچا ہے۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جا سکتا ہے، اور اسی جھونک میں نے آپ کو فون کر دیا۔ ظاہر ہے آپ کیا کر سکتے ہیں،
ایسے جاگیردار ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے اور پورے پاکیشیا میں پھیلے ہوئے ہوں گے۔ عمران بیٹے، تم بڑے جاگیرداروں اور زمینداروں کی بات کر رہے ہو۔ اب تو پاکیشیا میں قانونی طور پر جاگیریں اور بڑی زمینداریاں ختم کر دی گئی ہیں۔ البتہ کچھ لوگ اپنے نوکروں اور اپنے فرضی رشتہ داروں کے نام پر اراضی خرید لیتے ہیں اور اس طرح عملی طور پر وہ بڑے جاگیردار اور زمیندار بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس چودھری نے بھی ایسا ہی کر رکھا ہوگا۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا قانون ان کے ہاتھوں سے بے بس ہے؟ کیا اس پورے ملک میں سروے نہیں کرایا جا سکتا تاکہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے جو اس طرح نہ صرف قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں بلکہ انسانوں پر ظلم بھی کر رہے ہیں، اور وہ ان جاگیروں اور زمینوں کی وجہ سے فرعون بنے ہوئے ہیں؟ تمہاری بات درست ہے عمران بیٹا، یہ کام واقعی ہو سکتا ہے۔ اچھا ہوا تم نے یہ بات کر دی۔ میں ابھی سیکرٹری زراعت کو کہتا ہوں کہ وہ پورے ملک میں سروے کرائے، اور سیکرٹری قانون سے کہتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں مزید سخت قانون تیار کر کے اسمبلی سے پاس کرائے۔ سر سلطان نے کہا، شکریہ، چلو آپ سے بات کرنے کا کچھ فائدہ تو ہوا۔ عمران اس بار مسکراتے ہوئے بولا، تم بے فکر رہو عمران بیٹے، اب میں اسے ساتھ ساتھ مانیٹر بھی کرتا رہوں گا۔ تم نے یہ واقعہ بتا کر میری روح تک کو لرزا دیا ہے۔ سر سلطان نے کہا، میری طرف سے اور پورے پاکیشیا کے غریب عوام کی طرف سے شکریہ قبول کیجئے۔ اللہ حافظ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کا ستا ہوا چہرہ قدرے نارمل ہو گیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سر سلطان اب بھوت کی طرح اس کام کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس طرح پورے پاکیشیا میں ایسے لوگوں کا خود بخود محاسبہ ہو جائے گا، کیونکہ جب بڑی زمینداریاں اور جاگیریں ہی نہیں رہیں گی تو پھر اس انداز کے ظلم بھی خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اب عمران بیٹا یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر اپنے مخصوص لہجے میں کہا، ٹائیگر بول رہا ہوں باس۔ ہاں، کیا معلوم ہوا ہے اس بڑے اور چھوٹے چودھری کے بارے میں؟ باس، چھوٹا چودھری تو مستقل طور پر وہیں ڈیرے پر ہی رہتا ہے، اسی لیے وہ تو اب بھی وہیں ہوگا، جبکہ میں نے چودھری حشمت کی رہائش گاہ کا فون نمبر ٹریس کر کے وہاں سے معلوم کیا ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ چودھری حشمت کبھی کبھار یہاں آتا ہے، اسی لیے وہ بھی ظاہر ہے ڈیرے پر ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم میرے فلیٹ پر آ جاؤ، میں جوانا کو بھی یہاں بلائے لیتا ہوں تاکہ یہاں سے سنیک کلرز کی ٹیم اپنے مشن کے لیے روانہ ہو سکے۔ باس، کیا آپ بھی سنیک کلرز کے رکن بن گئے ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میں پرنس آف افریقہ جوزف کی نمائندگی کروں گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ پرنس آف افریقہ جناب جوزف دی گریٹ کا نمائندہ خصوصی علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا نمائندہ خصوصی آقا کو کہتے ہیں باس؟ دوسری طرف سے جوزف نے معصوم سے لہجے میں کہا، ارے نہیں، نمائندہ خصوصی اسے کہتے ہیں جسے خصوصی اختیارات دیے جائیں۔ تو پھر آپ میرے نمائندہ خصوصی کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ تو آقا ہیں۔ چلو نمائندہ عمومی بن جاؤں گا، تم بے فکر رہو اور جوانا سے بات کراؤ۔ باس، آپ صرف آقا ہی رہیں گے، کوئی نمائندہ خصوصی یا عمومی نہیں بن سکتے۔ دوسری طرف سے جوزف نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور سائٹ پر رکھ کے جانے کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ جوانا بول رہا ہوں ماسٹر۔ تھوڑی دیر بعد جوانا کی آواز سنائی دی۔ چیف آف سنیک کلرز کی خدمت میں دست بدستہ عرض ہے کہ وہ میرے فلیٹ پر قدم رنجا فرما کر رونق بخشیں تاکہ ان کی سرکردگی میں ٹیم سنیکس کو کل کرنے کے لیے روانہ ہو سکے۔ عمران نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ماسٹر؟ کسے ساتھ لے کر آؤں آپ کے فلیٹ پر؟ جوانا نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ شاید عمران کے فقرے قدم رنجا فرمانا سے یہی سمجھا تھا کہ عمران کسی کو ساتھ لے آنے کی بات کر رہا ہے۔ ارے تم اکیلے ہی کافی ہو، ٹائیگر کو میں نے بلا لیا ہے اور ہم ان چودھری صاحبان سے ملنے جائیں گے۔ عمران نے اس بار سادہ لہجے میں کہا، ماسٹر آپ ٹائیگر کو میرے ساتھ بھیج دیں، اتنا ہی کافی ہے، آپ آرام فرمائیں۔ جوانا نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم بے فکر رہو، میں تمہاری ٹیم میں صرف واچر کے طور پر شامل رہوں گا، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے ماسٹر، میں آ رہا ہوں، جوانا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔
سر عبد الرحمان اپنے آفس میں بیٹھے ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر عبد الرحمان نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ سیکرٹری وزارت داخلہ صاحب بات کرنا چاہتے ہیں سر۔ دوسری طرف سے ان کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، سر عبد الرحمان نے فائل سے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہلو، چودھری شوکت بول رہا ہوں سر عبد الرحمان صاحب۔ دوسری طرف سے ایک باری سی آواز سنائی دی۔ یہ نئے سیکرٹری داخلہ تھے کیونکہ سابق سیکرٹری داخلہ سر راشد ریٹائر ہو چکے تھے۔ یس فرمائیے، کیسے یاد کیا ہے؟ سر عبد الرحمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے ایک قریبی عزیز چودھری حشمت دارالحکومت کے قریب ایک گاؤں جوہر نگر کے زمیندار ہے اور وہی رہتے ہیں۔ ان کو اور ان کے بیٹے چودھری نثار سمیت ان کے ڈیرے سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو سر عبد الرحمان بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تو پھر جناب یہ کیس تو پولیس کا ہے، سر عبد الرحمان نے جواب دیا۔ اغوا کرنے والوں میں آپ کا بیٹا عمران بھی شامل ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو سر عبد الرحمان بے اختیار اچل پڑے۔ عمران اغوا کرنے والوں میں شامل تھا؟ آپ کو کس نے اطلاع دی ہے؟ سر عبد الرحمان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ چودھری حشمت دارالحکومت بھی آتا جاتا رہتا ہے، یہاں جوہر ٹاؤن میں اس کی کھوٹی ہے۔ اس کا مینیجر قاسم آپ کے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ وہ اس وقت ڈیرے پر موجود تھا جب آپ کا بیٹا ایک مقامی آدمی اور ایک دیو ہیکل ایک ریمین حبشی کے ساتھ وہاں ڈیرے پر پہنچا، اور پھر وہاں انہوں نے شاید بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی کہ قاسم اور باقی لوگ جو وہاں موجود تھے وہ سب بے ہوش ہو گئے، اور جب انہیں ہوش آیا تو چودھری حشمت اور ان کا بیٹا غائب تھے۔ قاسم آپ کے بیٹے کو جانتا ہے کیونکہ وہ آپ کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کا دوست ہے اور اس کی کئی بار عمران سے بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ اس نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا اپنے ساتھیوں سمیت ان دونوں کو کار میں ڈال کر گیا ہے۔ اس نے مجھے فون کر کے اطلاع دی اور میں اسی لیے آپ کو فون کر رہا ہوں کہ اس واردات میں آپ کا بیٹا بھی شامل ہے۔ اگر میرے عزیز یا اس کا بیٹے کو کچھ ہوا تو آپ کے بیٹے کو اس کا عبرتناک خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ چودھری شوکت کا لہجہ آخر میں یکلخت بے حد کرخت ہو گیا۔ اگر میرے بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ آپ نے خواہ مخواہ مجھے فون کیا ہے، آپ پولیس کو فون کریں اور قانونی کارروائی کرائیں، سر عبد الرحمان نے خشک لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ نان سینس، مجھے فون کر رہا ہے جیسے میں نے عمران کو وہاں بھیجا ہو۔ نان سینس، سر عبد الرحمان نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک ایک خیال کے تحت وہ چونک پڑے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر فون کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر ریسیور اٹھا کر انہوں نے نمبر پریس کرنے شروع کیے۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سلیمان کی آواز سنائی دی۔ عبد الرحمان بول رہا ہوں، کہاں ہے عمران؟ سر عبد الرحمان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ السلام علیکم بڑے صاحب، چھوٹے صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں؟ مجھے بتا کر نہیں گئے، میں بازار گیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس آیا ہوں۔ دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، اسے تلاش کرو، وہ جہاں بھی ہو اسے کہو کہ وہ مجھے فون کرے، سر عبد الرحمان نے کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے ریسیور کو ایک بار پھر کریڈل پر پٹخ دیا۔ اس کو آخر کیا ضرورت پڑی تھی ان چودھریوں کو اس انداز میں اغوا کرنے کی؟ کہیں یہ سیکرٹ سروس کا کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ احمق اس سروس کے لیے بھی تو کام کرتا رہتا ہے، سر عبد الرحمان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر انہوں نے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ فون کو ڈائریکٹ کرنے والا بٹن پہلے ہی سے پریس تھا۔ PA2 سیکرٹری خارجہ عبد الرحمان بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کراؤ، سر عبد الرحمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، دوسری طرف سے PA نے بوکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ عبد الرحمان بول رہا ہوں، سر سلطان، یہ تمہارا لاڈلا عمران کیا کرتا پھر رہا ہے؟ مجھے بھی سیکرٹری داخلہ چودھری شوکت کا فون آیا ہے، سر عبد الرحمان نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر کچھ چودھری شوکت نے بتایا تو وہ دہرا دیا۔ تو یہ چودھری حشمت اس چودھری شوکت کا عزیز ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے چونک کر کہا تو سر عبد الرحمان بھی بے اختیار چونک پڑے۔ تم جانتے ہو اس چودھری حشمت کو؟ کیا مطلب؟ کیا یہ کوئی خاص آدمی ہے؟ سر عبد الرحمان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ انتہائی ظالم اور سفاک آدمی ہے، مجھے عمران نے اس کے بارے میں بتایا تھا، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ساری تفصیل بھی بتا دی جو عمران نے انہیں فون پر بتائی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اگر اس چودھری نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے قانون کے حوالے کرنا چاہیے، سر عبد الرحمان نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کارروائی اس نے سیکرٹ سروس کے چیف کے حکم پر کی ہو، سر سلطان نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اسی چیف سے کہہ دیں کہ وہ یا اس کے آدمی قانون سے بالا تر تو نہیں، انہیں اس لیے بھگتنا ہوگا، سر عبد الرحمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں خود قانون کی بالادستی کا قائل ہوں سر عبد الرحمان، تم بے فکر رہو، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سر سلطان نے کہا۔ اوکے،
اگر تمہیں عمران کے بارے میں پتہ چلے تو مجھے بتانا، میں اسے خود پولیس کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ جس انداز میں سیکرٹری داخلہ نے مجھ سے بات کی ہے وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ سر عبد الرحمن نے کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، ایسا ہی ہوگا جیسے تم کہہ رہے ہو، اللہ حافظ، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو سر عبد الرحمن نے بھی ریسیور رکھ دیا اور سامنے موجود فائل کو پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر عبد الرحمن نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، وزارت داخلہ سے عبد الجبار خان صاحب کی کال ہے جناب۔ دوسری طرف سے ان کے پی اے نے کہا، کراؤ بات۔ سر عبد الرحمن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عبد الجبار خان وزارت داخلہ میں ڈپٹی سیکرٹری ہیں اور ان کے سر عبد الرحمن سے خاندانی اور گھریلو تعلقات تھے۔ عبد الجبار خان بول رہا ہوں سر عبد الرحمن۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، کوئی خاص بات؟ سر عبد الرحمن نے پوچھا۔ خاص بات یہ ہے سر عبد الرحمن کہ چودھری شوکت کو فوری طور پر پرسنل سیکرٹری کی سیٹ سے ہٹا کر جبری ریٹائر کروا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ میں نے چارج سنبھال لیا ہے۔ عبد الجبار خان نے کہا تو سر عبد الرحمن کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابھی 1.5 گھنٹہ پہلے تو انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ سر عبد الرحمن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کا بیٹا عمران اس کی وجہ بنا ہے۔ عبد الجبار خان نے کہا تو سر عبد الرحمن نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ کیسے؟ چودھری شوکت نے آپ کو فون کر کے عمران کی شکایت کی۔ سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کو بھی کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا۔ انہوں نے پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے چیف سے بات کی تو چیف نے انہیں بتایا کہ عمران نے جو کارروائی کی ہے وہ ذاتی حیثیت سے نہیں کی، بلکہ سرکاری تنظیم سنیک کلرز کے تحت یہ سب کارروائی ہوئی ہے، اور وہ عمران کو کہہ دیں گے کہ وہ چودھری شوکت کو فون کر کے مطمئن کر دیں کہ ان کے عزیز کے خلاف قانونی کارروائی ہی ہوگی۔ چنانچہ بعد میں جب عمران نے چودھری شوکت کو فون کیا تو چودھری شوکت نے اپنے عزیز کی وجہ سے عمران سے بے حد برہمی کا اظہار کیا اور پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے چیف کے خلاف بھی باتیں کی، جس کے رپورٹ عمران نے پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے چیف کو دے دی۔ انہوں نے سر سلطان کو فون کر کے چودھری شوکت کی فوری برطرفی اور جبری ریٹائرمنٹ کا حکم دے دیا، جس پر سر سلطان کو صدر مملکت سے بات کرنی پڑی اور صدر مملکت نے چیف آف سیکرٹ سروس کے حکم پر چودھری شوکت کو فوری برطرفی اور جبری ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ چنانچہ انہیں فوری سیٹ سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ میں نے لے لی۔ وہ اپنی رہائش گاہ پر گئے تو وہاں سے انہیں پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے چیف کے حکم پر اغوا کر لیا گیا اور اب وہ نہ جانے کہاں ہے۔ عبد الجبار خان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ تو سراسر زیادتی ہے، اس طرح لوگوں کو جبری ریٹائر کر دینا اور پھر انہیں اغوا کر لینا، یہ سب تو سراسر قانون کے خلاف ہے۔ سر عبد الرحمن نے کہا، آپ پلیز چیف کے خلاف کوئی بات نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف بھی کوئی کارروائی کر دی جائے۔ عبد الجبار خان نے کہا، کیوں نہ کہوں، کیا چیف نعوذ باللہ خدا ہے؟ غلط بات ہی ہوتی ہے، میں سر سلطان سے بات کرتا ہوں۔ سر عبد الرحمن نے غصیلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں نے تو صرف اس لیے کال کی تھی کہ آپ کو اس تبدیلی کا علم ہو جائے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو سر عبد الرحمن نے بھی اللہ حافظ کہہ کر کریڈل دبا دیا۔ پھر انہوں نے سر سلطان کا نمبر ڈائل کیا۔ سر سلطان کے پی اے نے فون اٹھایا اور سر عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ سر سلطان سے میری بات کراؤ۔ یہ کیسے اختیارات ہیں کہ جسے چاہے جب چاہے برطرف کر کے جبری ریٹائر کر دیا جائے؟ سر عبد الرحمن نے پنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر عبد الرحمن نے تیز لہجے میں کہا، سر سلطان سے بات کیجئے جناب۔ دوسری طرف سے پی اے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہیلو، میں عبد الرحمن بول رہا ہوں، سلطان بول رہا ہوں، تمہیں چودھری شوکت کی برطرفی اور جبری ریٹائرمنٹ کی اطلاع مل گئی ہوگی۔ سر سلطان نے کہا، ہاں، ان کی جگہ عبد الجبار خان نے لی ہے، انہوں نے مجھے تفصیل بھی بتائی ہے، لیکن سر سلطان مجھے حیرت ہے کہ آپ جیسے اصول پسند آدمی اس کلی لاقانونیت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ اس طرح پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے چیف کے حکم پر اتنے بڑے افسر کو بغیر کوئی قانونی وجہ سے برطرف کر کے جبری ریٹائر کر دینا اور پھر اس کی رہائش گاہ سے اغوا کر لینا، یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے؟ کیا اس ملک میں قانون کے بجائے سیکرٹ سروس کے چیف کی حکومت ہے؟ سر عبد الرحمن نے پٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، تمہیں کیا بتایا گیا ہے اس بارے میں؟ سر سلطان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ عمران نے چودھری شوکت سے فون پر بات کی اور انہیں بتایا کہ سب کچھ کسی سرکاری تنظیم کے تحت ہوا ہے اور پاکیزیہ سیکرٹ سروس کے چیف کے حکم پر۔ تو چودھری شوکت نے چیف صاحب کے خلاف بھی کچھ باتیں کر دی اور یہ بھی کہا کہ انہیں غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر عمران نے چیف کو رپورٹ کر دی اور چیف نے تمہیں فون کر کے حکم دے دیا کہ چودھری شوکت کو فوری طور پر برطرف کر کے جبری ریٹائر کر دیا جائے
اور تم نے صدر صاحب سے بات کی؟ اور صدر صاحب نے فوری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور پھر چودھری شوکت کو اس کی رہائش گاہ سے اغوا کر لیا گیا۔ سر عبد الرحمن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، عبدالجبار خان کو تفصیل کا علم نہیں ہے۔ چودھری شوکت کے عزیز چودھری حشمت اور اس کے بیٹے چودھری نثار، جسے سنیک کلرز نے ایک لڑکی کی ابروریزی کر کے اسے ہلاک کرنے کے سلسلے میں ان کے ڈیرے سے اٹھایا تھا، انہوں نے انکوائری کے دوران بتایا کہ وہ ملک میں منشیات کے بہت بڑے اسمگلر ہیں اور ان کی سرپرستی چودھری شوکت کرتا ہے، اور یہ انکوائری عمران یا اس کے ساتھیوں نے نہیں بلکہ پولیس کے اعلیٰ حکام نے کی ہے، کیونکہ ان دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ پولیس کے اعلیٰ حکام نے اس انکوائری کے بعد اینٹی نارکوٹکس کو اعلیٰ حکام کو یہ کیس ریفر کر دیا اور دونوں افراد کو بھی ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اینٹی نارکوٹکس کے اعلیٰ حکام نے چھاپے مار کر نہ صرف اس چودھری حشمت اور اس کے بیٹے کے ڈیرے اور ان کی رہائش گاہوں میں بنے ہوئے خفیہ تہانوں سے بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد کر لی، بلکہ وہاں سے ایک ایسے کاغذات بھی مل گئے جس سے چودھری شوکت کے خلاف ثبوت مہیا ہو جاتا تھا۔ چونکہ چودھری شوکت کے خلاف اینٹی نارکوٹکس کے حکام از خود کوئی کارروائی نہ کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کی، میں نے ان سے ثبوت طلب کر لیے اور پھر بظاہر ثبوت درست ہونے پر میں نے یہ کیس پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ٹرانسفر کیا۔ چیف نے عمران کو کہا ہے کہ وہ چودھری شوکت سے وضاحت طلب کرے تاکہ اس کا مواقف بھی سامنے آ سکے، لیکن چودھری شوکت نے الٹا چیف پر ہی الزام تراشی شروع کر دی، جس کی رپورٹ میں عمران نے چیف کو اس گفتگو کی ٹیپ بھجوا دی اور چیف نے ان ثبوتوں کی بنیاد پر مجھے حکم دے دیا کہ میں چودھری شوکت کو فوری طور پر برطرف کر کے جبری ریٹائر کرنے کے احکامات صادر کر دوں تاکہ اینٹی نارکوٹکس حکام چودھری شوکت سے انکوائری کر سکیں۔ میں نے صدر صاحب سے بات کی، انہوں نے بھی ثبوت طلب کیے جو انہیں دکھا دیے گئے، جس پر انہوں نے آرڈرز جاری کر دیے اور پھر اینٹی نارکوٹکس حکام نے چودھری شوکت کے خلاف کارروائی کی اور اسے اپنے ہیڈ کوارٹر پر مزید انکوائری کے لیے لے گئے۔ اس وقت چودھری شوکت، چودھری حشمت اور اس کا بیٹا چودھری نثار تینوں اینٹی نارکوٹکس حکام کی تحویل میں ہیں اور انہوں نے ان تینوں کے خلاف اینٹی نارکوٹکس اسپیشل کورٹ سے ریمانڈ بھی حاصل کر لیا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ اس میں کون سا کام غیر قانونی ہوا جس پر تم اس طرح برہم ہو رہے ہو؟ سر سلطان نے لمبی اور تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری سر سلطان، مجھے چونکہ یہ سب نہیں بتایا گیا تھا اسی لیے مجھے اس لاقانونیت پر غصہ آ گیا۔ بہرحال میں مطمئن ہوں، لیکن چیف صاحب سے کہہ دو کہ وہ اس ناہنجار اور احمق عمران کو زیادہ اہمیت نہ دیا کریں، ورنہ کسی روز وہ ان کو بھی شرمندہ کرا دے گا۔ سر عبد الرحمن نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے کہہ دوں گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سر عبد الرحمن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اتنے بڑے عہدے پر فائز افسر بھی اب غیر قانونی کام میں ملوث ہے تو پھر اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے، سر عبد الرحمن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور سامنے موجود فائل کھول لی، لیکن دوسرے لمحے دروازہ کھلا تو انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے سے عمران کی بڑی منت بھری آواز سنائی دی۔ وہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے انداز میں بول رہا تھا، تم اور یہاں آؤ، کیوں آئے ہو؟ سر عبد الرحمن نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، آپ نے سلیمان کو حکم دیا تھا اور سلیمان نے مجھے تلاش کرنے کے لیے کووں میں بانس ڈلوا دیے اور آخرکار اس نے مجھے ایک کنویں سے نکال ہی لیا اور پھر مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں سلام نیاز پیش کروں، کیونکہ آپ اتنے بڑے آفیسر ہیں کہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی سے دنیا خراب ہو سکتی ہے، اور چونکہ آپ میرے قبلہ و کعبہ بھی ہیں اسی لیے آپ کی ناراضگی سے میری عاقبت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ ویسے پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اماں بھی کی خدمت میں حاضری دے کر انہیں ساتھ لے آؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آخر میرے اندر بھی تو آپ کا چنگیزی خون دوڑ رہا ہے۔ عمران نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھتے ہوئے باقاعدہ تقریر کر ڈالی، یہ بتاؤ کہ تمہارا چیف آخر تمہیں اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے؟ کیا اس نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بجائے پاگل خانہ کھول رکھا ہے؟ سر عبد الرحمن نے غصے سے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو چلتا پھرتا رہتا ہوں، البتہ آپ کئی گھنٹہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، اسی لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں، ورنہ عاقبت خراب ہونے کا ڈر ہے۔ عمران نے جواب دیا، چلتا پھرتا رہتا ہوں کیا مطلب؟ کیا واقعی تمہارا دماغ اب مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے؟ سر عبد الرحمن نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، جناب پاگل کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ جم کر رہنے والا، کیونکہ یہ فارسی زبان میں پاؤں کو کہتے ہیں۔
और गिल फारसी जबान में मट्टी को कहते हैं, इसीलिए पागल उसे कहते हैं जिसके पाँव मट्टी में जकड़े हुए हों। मतलब ये कि जो चल फिर ना सकता हो, एक जगह बैठा रहता हो। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो सर अब्दुर्रहमान होंठ बींचे इस तरह देखने लगे जैसे जिंदगी में पहली बार देख रहे हों। मैं अम्मा बी को ले आऊं? इमरान ने उनके इस अंदाज में देखने पर बौखलाए हुए लहजे में कहा, गेट आउट, दफा हो जाओ अभी और इसी वक्त। नॉनसेंस, अहमक, उल्लू, सर अब्दुर्रहमान ने यकलख्त पट पड़ने वाले अंदाज में कहा। तो इमरान बिजली की तेजी से उठा और इस तरह मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा जैसे उसके पीछे कोई भूत लग गया हो। रुको, इधर आओ, सर अब्दुर्रहमान की गुस्सीली आवाज सुनाई दी तो इमरान इस तरह साकत हो गया जैसे चाबी भरे खिलौने की चाबी अचानक खत्म हो जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर वो वापस आने लगा जैसे उसके कदम मन मन भर के हों। बैठो और मुझे बताओ कि इस चौधरी हशमत का केस तुम्हें किसने दिया था? सर अब्दुर्रहमान ने इस बार स्पॉट लहजे में कहा। स्नेक किलर्स के चीफ जोआना ने। इमरान ने बड़े सहमे हुए लहजे में जवाब दिया, ये जोआना कौन है? सर अब्दुर्रहमान ने होंठ चबाते हुए पूछा। एक क्रीमियन हबशी है, जब यहाँ आया था तो 10 बोतलें शराब की रोज पीता था, अब सादा पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। पहले एक क्रीमिया की सबसे खौफनाक पेशावर कातिलों की तंजीम का मास्टर किलर्स का रुकन था, अब स्नेक किलर्स का चीफ है। इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, क्या वो पाकिशिया का शहरी है? सर अब्दुर्रहमान ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? इमरान ने कहा, मैं सदर मुमलिकत से बात करना चाहता हूँ कि ये किस किस्म की तंजीमें सरकारी सतह पर बनाई जा रही हैं। स्नेक किलर्स, ये कैसे सरकारी तंजीम हो गई? सर अब्दुर्रहमान ने कहा, स्नेक सांप को कहते हैं और सांप अगर इंसान को काट ले तो इंसान हलाक हो सकता है। इसी तरह स्नेक वो शख्स भी है जो इस किस्म की सरगर्मियों में मुलविस हो जिससे अवामुन्नास को जानी माली या गैरत का नुकसान पहुंच रहा हो। ऐसे सांपों को कुचलना हर शहरी का फर्ज है और स्नेक किलर्स भी यही काम करती है। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, लेकिन पुलिस, इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस ये काम नहीं कर रही जो इस तरह की तंजीमों को सामने लाया जाता है। सर अब्दुर्रहमान ने कहा, पुलिस के बारे में आपको मालूम है कि वो क्या करती है और क्या नहीं। सीक्रेट सर्विस सिर्फ इन मामलात में हाथ डालती है जिनका ताल्लुक मुल्क की सलामती से हो। रह गई इंटेलिजेंस तो इसके बारे में आप बेहतर समझते हैं क्योंकि आप इसके चीफ हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सर अब्दुर्रहमान ने यकलख्त झटकेदार लहजे में कहा तो इमरान उठ खड़ा हुआ। डैडी, स्नेक्स की सरपरस्ती बजाते खुद कानून की खिलाफ वर्जी होती है। इनकी किलिंग चाहे किसी भी अंदाज में हो गैर कानूनी नहीं कहलवाई जा सकती। अल्लाह हाफिज, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा और उसके साथ ही तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। बात तो ठीक कह गया है ये अहमक, सर अब्दुर्रहमान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर वो फाइल की तरफ मुतवज्जो हो गए। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आपसे व्हाइट बर्ड्स के अगले हिस्से में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया।